أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عليه الصلاة والسلام: تحفة المؤمن الموت. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں بارگاہ یزدی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. رمضان کی ان مبارک راتوں کی محنتیں، ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک، دعائیں، ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں، نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. جب ہم نے قبر کے عذاب ہونے کے اسباب وہ ریزنز دیکھ لیے، اس پر تفصیل سے ہم نے گفتگو کر لی، تو اب موقع بنتا ہے کہ ہم ان عبادات کے بارے میں جانیں جنہیں کرنے سے آدمی جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے. جہنم میں جو دقتیں، مشقتیں پیش آتی ہیں، ان سے بچنے کی راہ کھلتی ہے. تو اس تعلق سے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل لمبی حدیث پیش کروں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اعمال کیسے کیسے بندے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں. تو چلیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اس حدیث کو سن لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کے آس پاس ٹھہر کر واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس میت کے لیے دعا کرتے ہیں، جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد لوگ وہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: ان المیت لیسمع خفق نعالہم. یہ جو میت ہے، اسے لوگوں کے چلنے کی آہٹوں کا علم ہوتا ہے. لوگوں کے چلنے کی آوازیں اس میت کو پہنچتی ہیں. یعنی میت محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آئے تھے، اب وہ یہاں سے جا رہے ہیں، اب وہ یہاں سے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو سوال جواب کا سلسلہ جس کی تفصیل آپ نے سنی، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب اس بندے کو اذیت دینے کے لیے فرشتے جو مقرر کیے گئے تھے وہ آتے ہیں تاکہ اس بندے کو تکلیف دے، عذاب دے، دبوچے، دوسری قسم کے عذاب دے جو بھی قبر میں متعین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب فرشتے اس کے سر کے پاس سے آتے ہیں اسے عذاب دینے کے لیے، تو اس کے سر کے پاس نماز کھڑی ہو جاتی ہے. سر کے پاس نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور ان فرشتوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سر کے پاس سے
پہنچ نہیں ہو رہی ہے تو وہ دائیں سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں اس بندے کے روزے کھڑے ہوئے ہیں جو اسے دائیں سے داخل ہونے نہیں دے رہے ہیں. اب جب فرشتے اس کے بائیں ہاتھ کے طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بندے کی زکوٰۃ کھڑی ہوئی ہے جو داخل ہونے نہیں دیتی. جب پیروں کے طرف سے داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے تو بندے کے کیے ہوئے صدقے، بندے کے کیے ہوئے اچھے کام، نیک کام، فعل الخیرات کا ذکر آیا ہے، وہ تمام کام پیروں سے اس عذاب کو داخل ہونے سے روکتے ہیں. فعل الخیرات عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں بزرگوں، ہر وہ کام کو کہتے ہیں جس میں خیر ہو، اچھائی ہو. اور اللہ نے اس کا حکم دیا قرآن کے اندر. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. ایک دوسرے کہا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اچھے کام میں آگے بڑھو تاکہ فلاح حاصل کرو. تو یہ جو سوشل ورک ہے، ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں، اسے سب سے زیادہ اسلام نے ابھارا ہے. لیکن مجبوری ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ساری دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو سوشل ایکٹیویٹی کرنے والے صرف عیسائی ہیں اور ان کے مشنریز ہیں، جو کہ ظاہری طور پر تو ایسے ہی دکھتا ہے، ورنہ یاد رکھ لیجئے ساری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی میں پیسے خرچ کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، اس حالت میں بھی، اس پسپائی میں بھی مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی اور نہیں. ہاں ان کے پاس بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں، آپ کہیں گے کہ ان کے پاس بڑے بڑے اسکولز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں یاد رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بحیثیت امت وہ تو مشنری ورک ہو گئے نا. اس کے پیچھے حکومتیں پیسے لگاتی ہیں، سارا ایک کام کرواتی ہیں، لیکن بحیثیت امت ایک نیشن کے اعتبار سے جس میں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بڑے بڑے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، بڑی کنٹریز ان کے پیچھے پڑی ہوئی نہیں ہے. مسلمان بحیثیت مسلمان جتنا خیرات کرتے ہیں، جتنا پیسہ اچھے کام میں لگاتے ہیں، وہ کوئی دوسری قوم نہیں لگاتی. یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایجوکیشن نکل گیا ہے، عیسائیوں نے پکڑ لیا ہے. آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہسپتال، لوگوں کی تیمارداری، بیماری میں لوگوں کی خدمت، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. افسوس کا منظر ہے. ان چیزوں میں ہم مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے. ہاں برٹش نے ان مشنریز کے لیے کام کر دیا. یہ جو بڑے بڑے آپ زمینیں دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے کالجز بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بنے ہوئے ہیں جن میں بڑے بڑے عیسائیوں کے نام ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے عزیز ساتھیوں، یہ اکثر و بیشتر زمینیں وقف کی ہیں. مسلمان جب ان کی حکومت تھی، یہ جو مدراس جس میں آپ ہیں، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت پچھلے 250 سال سے ہے، یعنی 250 سال سے مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے. یہ مدراس ساری دنیا میں مشہور ہوا مسلمانوں کی حکومت کی وجہ سے ہے نا. یہ جو آپ 6 پاک کہتے ہیں، یہ 6 باغ ہے اصل ہے نا. یہ جو مدراس یونیورسٹی کھڑی ہوئی ہے وہ نواب صاحب کا گھر ہے. آپ جائیے چپا چپا چھان ماریے، یہاں پر اسلامی آثار آپ ہر جگہ پائیں گے. تو یہاں جو اکثر زمینیں تھی، برٹشرز نے یہاں کے جو نیک نفوس تھے، نیک لوگ تھے جنہوں نے وقف کی تھی ان زمینوں کو، انہیں برٹشرز نے ان کے ڈاکومنٹس بدلے اور یہ سارے کے سارے اپنے مشنریز کے حوالے کر دیے. ورنہ ان کے پاس یہ تھے کتنے کہ اتنی بڑی زمینیں خریدیں؟ مجھے بتائیے کہ ان کی کیا تعداد تھی کہ اتنی زمینیں خرید لیتے؟ صرف یہ میڈراس کرسچین کالج ہے، پورا گاؤں ہے. کہاں تھے ان کے پیسے خریدنے کے لیے؟ کہاں اتنی عیسائی تعداد تھی کہاں؟ یہ بتائیے مجھے. تو اس کے پیچھے برٹشرز نے بہت کام کیا. ان زمینوں کو باقاعدہ ان کے ڈاکومنٹس بدلے اور ان کے حوالے کر دیا. تو آج ہر میدان میں، ایجوکیشن میں، ہاسپٹل میں، ہر کار خیر میں آپ کو یہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے مسلمان کرتے ہیں ویسے کوئی اور نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود کمی بہت ہے، بہت کمی ہے. آج مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا ہسپتال نہیں جہاں پر اچھے سے مفت میں ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہو.
مسلمانوں کے پاس کوئی ایک میڈیکل کالج نہیں جہاں پر ان کے بچے بچیاں پڑھتی ہوں اطمینان کے ساتھ. کوئی بڑے بڑے ایجوکیشن کے اڈے نہیں ہیں اور ایسے بڑے بڑے ٹیوشن سینٹرز بڑے بڑے ایسے ادارے نہیں ہیں جو بچوں کو آئی اے ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس ایسے آفیسرز بنانے کے جو ہے کام چل رہا ہو. ان کے پاس ہے لیکن ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کاموں کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. تو میں بتا رہا تھا عزیز ساتھیو, پیروں کے پاس سے جب عذاب کے لیے فرشتے آگے بڑھیں گے تو اس بندے کے کار خیر, اس نے جو بھی کار خیر میں حصہ لیا, اچھے کاموں میں حصہ لیا, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرکز بنے ہیں, اس میں جتنے بھی لوگ حصہ لیتے ہیں الحمدللہ, کسی نے پیسے لگائے, کسی نے سجیشن دیے, کسی نے دعا کی, کوئی کھڑے ہو گئے, بس یاد رکھ لیجیے اللہ ان تمام کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. سبوں نے اپنے اپنے طور سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کیا. یہ کار خیر ہے, یہ کار خیر ضائع نہیں جائے گا. دیکھیے آپ کے پیروں کے پاس کھڑا ہو جائے گا اور یہاں سے عذاب آنے نہیں دے گا. اور فرشتے جب دیکھیں گے کہ عذاب کو پہنچانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں, پورے دروازے بند ہیں, تو اس کے بعد وہ پہچان لیں گے کہ ایک بندہ بڑا نیک ہے. اس کے بعد اس بندے سے کہیں گے کہ اٹھ کے بیٹھ. جب اٹھ کے بیٹھے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے کو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ اب مغرب کا وقت آ گیا ہے, مغرب کی نماز کا وقت آ گیا ہے, اور یہ جھٹ سے فرشتوں سے کہے گا کہ ہٹ جاؤ, مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی, ابھی تو تم پڑھو گے, پہلے تو ہمارے سوالات کے جوابات دو. پہلے بتاؤ کہ تم کس نبی کے اتباع کرنے والے ہو. پہلے تو بتاؤ یہ جو صاحب قرآن لے کر تمہارے پاس آئے وہ تمہیں کیا کہتے تھے, تمہارا ان کے تعلق سے کیا ایمان ہے. یہ بندہ پھر کہے گا کہ ہٹ جاؤ, مجھے نماز پڑھنا ہے. وہ کہیں گے کہ نماز تم پڑھو گے, پہلے ہمیں ان سوالات کے جوابات دو. پھر بندہ کہے گا کہ اللہ کے لیے ہٹ جاؤ, مجھے نماز پڑھنا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں, تم پہلے بتاؤ کہ یہ صاحب کون تھے. تو بندہ مجبور ہو کر کہے گا کہ اشہد انہ محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو صاحب آئے تھے یہ اللہ کے رسول تھے, وہ حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے حق کی تعلیم دی اور میں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا, اور میں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا. یہ کہنا تھا. فرشتے اس بندے کو اطمینان اور خوشخبری کا پیغام سنائیں گے اور جنت میں اس کے ٹھکانے کو دکھانے کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کی روح جنت میں درخت میں, بعض درختوں میں اس کی روح لٹک رہی ہوگی, اس کی روح لٹک رہی ہوگی. یہ ہے قبر میں, لیکن اس کی روح کہاں لٹک رہی ہے, جنت کے ایک درخت میں. یہ ہے قبر میں لیکن روح اس کی جنت کے درخت میں لٹک رہی ہے. کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہے کہ ایک صاحب قبر میں بھی ہیں اور جنت میں بھی ہیں؟ اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. آپ عالم برزخ کے تعلق سے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ ایک ایسا عالم ہے جس کی پوری تفصیل ہم جان نہیں سکتے. یہ عجیب و غریب یہ عالم ہے, اس کی تفصیلات پوری ہم نہیں جانتے. ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے بس. لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے تھوڑی بہت ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ برزخ کا عالم ہے, اس کی پوری تفصیل جان نہیں سکتے. اب برزخ میں یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی قبر میں رہے اور اس کی روح جنت میں اٹکی ہو. بعض اہل علم نے اسے سمجھانے کے لیے بہترین مثال دی. کیا مثال دی؟ کہ آپ اپنے گھر میں بستر میں لیٹے ہوئے ہیں, جب آپ سوتے ہیں آپ کی روح کہاں کہاں نہیں بھٹکتی, بھٹکتی نہیں بھٹکتی. کبھی کبھار بندہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں ڈر کر اٹھتا ہے, جب اٹھتا ہے تو پسینہ ہے چہرے میں, گھبرایا ہوا ہے, دل پھڑ پھڑ مار رہا ہے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں اگر کوئی نے کسی کو مارا ہے اور جب اٹھتا ہے تو وہ اس جگہ درد محسوس کرتا ہے نا. یہ کیسے؟ یہ تو خواب ہی تو دیکھ رہا تھا, جسم میں اس کا اثر کیسے ہے, اس کے ماتھے سے پسینہ کہاں سے آ گیا, یہ اتنا گھبرا کیوں گیا؟ وہ تو سو رہا تھا, خواب میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے کھدڑا رہا ہے, قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور یہ اچانک سے اٹھ جاتا ہے, گھبراتا ہے, ماتھے سے پسینہ گر رہا ہے. تو یہ جو خواب دیکھ رہا تھا وہ کون دیکھ رہا تھا خواب؟ اس کی روح, وہ تو وہیں لٹا ہوا تھا. تو بالکل اسی انداز سے جب مومن اپنے قبر میں ہوگا,
جنت میں اس کی روح لٹک رہی ہوگی. یہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے. تو یہ حدیث ختم ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے کے نیک اعمال ہی قبر میں بچا سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو وہ حدیث بتا دی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میت کے ساتھ 3 لوگ جاتے ہیں, 2 لوگ واپس آ جاتے ہیں, ایک میت کے ساتھ رہ جاتا ہے. 2 لوگ جو واپس آ جاتے ہیں اس کی دولت اور اس کے رشتہ دار. ایک چیز جو اس کے ساتھ رہ جاتی ہے وہ ہے اس کے اعمال. تو اعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی. تو اگر آپ یہ جو قبر کے ہولناکیاں جو آپ 2-3 دن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قبر دبوچے گی, اس کی اندھیریاں ہوں گی اور بھیانک چہرے فرشتے آئیں گے, مختلف اذیتیں, یہ سب کچھ جن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ان چیزوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اعمال کا دامن مت چھوڑیے گا. نماز کبھی مت چھوڑیے گا, روزہ کبھی مت چھوڑیے گا, زکوٰۃ واجب ہے تو کبھی مت چھوڑیے گا. کار خیر میں تیزی سے آگے بڑھتے جائیے گا. جتنے بھی اچھے کام ہیں اس میں آگے بڑھیے, ہاتھ بٹائیے. غریب و محتاجوں کو کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے تو آپ آگے بڑھیے, ساتھ دیجیے. جتنے بھی کار خیر ہو رہا ہے اس میں ساتھ دیجیے آپ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنت قبول فرمائے. تو آگے بات بڑھاتے ہیں. اب گفتگو کریں گے وہ کون لوگ ہیں جنہیں عذاب قبر سے بچنے کی پہلے ہی خوشخبری سنا دی گئی. بھائی آپ کے لیے عذاب قبر نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اسے بھی اہل علم نے ہمارے لیے جمع کیا ہے. تو اس میں سر فہرست سب سے پہلے جو فرد اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان میں سر بکف ہو کر لڑتا ہے اور دشمنوں کے ہاتھوں شہید کر دیا جاتا ہے, یہ پہلا فرد ہے جسے عذاب قبر کے چھٹکارے کی خوشخبری سنائی گئی. اسے عذاب قبر ہی نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا جو آدمی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس کے لیے تو 6 خاص خوشخبریاں ہیں, 6 خاص چیزیں ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے. اللہ کے راہ میں شہید ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو پرسوں کی ایک مجلس میں بتایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ مجھے زندگی دیجیے, میں زمین میں جاتا ہوں, مجھے شہید کر دیا جائے, پھر میں مر جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید کر دیا ہوں, پھر زندہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ شہادت کے مرتبے کی خواہش کی ہے. تو اس لیے ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ شہادت کی خواہش اپنے دل میں رکھے. ہر آدمی کو چاہیے, کیونکہ شہادت اس کی خوبیاں آپ سننے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ اکبر جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسیرم. یہ عین احد کی لڑائی میں اسلام قبول کرتے آئے تھے دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق بھی بڑی عجیب چیز ہے. عین لڑائی کے میدان میں اللہ نے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے. کیسے؟ لڑائی کے میدان میں ہیں, مارنے آئے ہیں, ہاتھ میں تلوار سونتی ہوئی ہے, مارنا چاہتے ہیں, کیسے مسلمان ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے لڑائی کے میدان میں وہ دیکھا, انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہاں پر جن کے خلاف ہم لڑنے آئے ہیں وہ حق پر ہیں, ہم فالتو میں پہنچ گئے ہیں, لوگوں نے بہکایا ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں. تو عین لڑائی کے میدان میں اسیری مسلمان ہو جاتے ہیں اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں رزم گاہ جل رہی ہے, یعنی لڑائی کا میدان جل رہا ہے, سریں اڑ رہی ہیں, گھٹنے توڑے جا رہے ہیں, عین خطرناک اذیت کل موقع. تو کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا پوچھ کیا رہے ہو, سامنے سب کچھ ہے, یہاں پر مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے, یہاں پر شہادت اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا موقع ہے, یہاں پر جان دینا چاہیے. تو اسیرین میں کہا کہ لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کی اس بات پر میں لبیک کہتا ہوں. یہ کہہ کے دشمنوں کے صفوں میں تلوار سونت کے چھلان لگا دیتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں میں ایک ایسے آدمی کی خبر سناؤں جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا, جس نے, یاد رہے وہ میدان میں اسلام قبول کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے بھی موقع نہیں ملا, نماز کبھی نہیں پڑھی انہوں نے,
سجدہ نہیں کیا اللہ کے لیے. کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن جنت چلے گئے. اللہ اکبر. لیکن جنت چلے گئے, اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, سیدھے جنت چلے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کو پسند کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خون بہا کر اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے, کیونکہ بہت بڑی قربانی ہے. کسی ہر ایرے غیرے کی بس کی بات نہیں ہے کہ نہیں. اس لیے ہر بندے مومن کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جام شہادت پلائے, جام شہادت پلائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ جان لیجئے, جام شہادت شہید بننا ہے تو غنڈہ گردی کر کر نہیں, غنڈہ گردی کر کر نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے فہرست رکھوں گا کہ کون کون شہداء میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو جہاد کے میدان میں شہید ہوتا ہے, یہ تمام شہیدوں میں اس کا بڑا درجہ ہے, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی شہید نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کچھ فہم رکھنے والے, آدھا فہم, آدھی سمجھ رکھنے والے, انہوں نے 4 لوگوں کو جوڑ لیا اور جہاد کا اعلان کر دیا. نعوذ باللہ. یہ جہاد نہیں ہے, ایک غنڈہ گردی ہے. یہ غنڈہ گردی ہے, اسے ٹیررزم کہتے ہیں. خامخواہ جو ایسے افراد جن کا کوئی جرم نہیں, انہیں آپ اچانک سے مار دے رہے ہیں, کیسے؟ تو یاد رکھ لیجئے, جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اسے بلانے والا ایک ایسا امیر ہو جس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہو, اور جو باقاعدہ گورنمنٹ چلا رہا ہو, اور اس کے پاس باقاعدہ علماء کی ٹیم ہو اور باقاعدہ حکومت چلانے کی ٹیم ہو, یہ جس کے پاس یہ پوری چیزیں کامل مکمل ہیں, وہی امیر کہلاتا ہے. وہ جس لڑائی کو بلاتا ہے وہ جہاد ہے. یا تو پھر ایک ایسا لیڈر جس پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا, سوچ بوجھ رکھنے والا, سمجھدار, جس کے پاس مسلمانوں نے اپنے معاملات کے حوالے کر دیے, ایسا آدمی اگر بلاتا ہے تو الگ بات ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لی, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیا, 4 لوگوں کو جوڑ لیا, بڑی بڑی باتیں کی, اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ جہاد ہے. نعوذ باللہ. عزیز ساتھیو, یہ جہاد نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. ایسے جگہ خون بہانا فالتو ہے. یہ ایسے نوجوانوں کی حرکت ہے جنہوں نے دین کو صرف اد کچا سمجھا, اور ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کہا ہے. جو لوگ دین پڑھتے ہیں, حلق کے نیچے ان کے قرآن نہیں اترتا, اور بڑی تیزی سے دین سے نکل جاتے ہیں, جیسے ایک جانور سے ایک تیر اس کے سینے کو چاک کر کے نکل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیے, یہ ہمارے معاشرے میں کچھ کم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو علماء سے لوگوں کے رشتوں کو کاٹتے ہیں, کہتے ہیں کہ کسی بھی عالم کو سنو, ہم جو بتا دیں وہی سنو. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا بھائی؟ ہمیں جو 4 کتابیں ہم نے پڑھی ہے, یہ لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پتہ نہیں نہ انہیں دنیا کی خبر ہے, نہ انہیں احوال سے باخبری ہے, نہ دین کی شریعت کے معلومات ہے, نہ فقہ کے مسائل کی واقفیت ہے. بس دھڑلے سے لوگوں کے سامنے جوشیلے باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں نادانوں کی بھی کچھ کم نہیں, بہت بڑی تعداد ہے. وہ نادان ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور خود نقصان پہنچاتے ہیں, دوسروں کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں. تو عزیز ساتھیو, یاد رکھ لیجئے, ہر آدمی شہید نہیں ہوتا, اس کے لیے کنڈیشنز ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, جس میں پراپر لیڈر ہوتا ہے, پراپر امام ہوتا ہے, فیصلے لیے جاتے ہیں, جس کے پاس حکومت ہوتی ہے, جس کے پاس مسلمانوں کے مسائل ہوتے ہیں, ایسا آدمی فیصلہ کرتا ہے. ہر ایرا غیرہ نٹو خیرہ اگرچہ کہ بڑے بڑے دعوے کر لیں, وہ کیا نہیں ہو سکتا, جہاد ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میں جو شہادت کی گفتگو کر رہا ہوں وہ لیگل شہادت. اگر اس انداز میں اگر کوئی شہادت حاصل کرتا ہے جس کی خواہش ہم میں ہر فرد کو کرنی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی, ہر مومن بندے نے خواہش کی کہ اے اللہ ہمیں شہادت کے مرتبے میں پہنچا. دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے, آمین یا رب العالمین. بہت بڑا مرتبہ ہے. اب چلیے سنیں گے شہید کے لیے کیا خوبیاں ہیں. سب سے پہلی خوبی شہید کے لیے, سب سے پہلی خوبی, جیسے ہی اسے شہید کر دیا جاتا ہے, اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تو جنتی ہے. اور اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے جنت میں اس کے گھر کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے.
اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. یہ صرف شہید کے لیے جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے. اور اس کے بعد اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے. وَيُجَارُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے فزع الاکبر کہتے ہیں قیامت کے دن، جب قیامت قائم ہوگی، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں. ایک بہت بڑا ہول دھڑکا مچے گا، بہت بڑا ہول دھڑکا مچے گا. اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو کہاں بے خبر ہو، کیا سوچ کیا رہے ہو؟ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت جو زلزلے آئیں گے بہت ہی بھیانک ہوں گے. وہ کوئی اور ہی چیز ہے، اللہ کہتا ہے وہ کوئی اور ہی چیز ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب یہ منظر دیکھنے کو ملے گا تو ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہوگی وہ بسر جائے گی، ماں کے پیٹ سے جو ہے حمل گر جائے گا. یعنی تمام ہول دھڑکیاں کی جو کیفیات ہے اللہ نے بیان کیا ہے. تو بہت ہی بڑا ہول دھڑکا ہوگا اور اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے، انتہائی پریشانی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یجار من الفزع الاکبر، شہید کو وہ ہول دھڑکا نہیں ہوگا. شہید بڑے اطمینان سے کھڑا ہوگا، اس کے چہرے میں اطمینان ہوگا. جب دیکھے گا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ساری دنیا کے معاملات آؤندہ ہو رہے ہیں، درہم برہم ہو رہے ہیں، لیکن وہ بڑے اطمینان سے کھڑا ہوگا. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے زمین میں اللہ کے لیے جام شہادت پی تھی، تو اس کے لیے بہتر بدلا ہے کہ اس مقام میں اللہ نے اسے سکون دیا ہے. اللہ اکبر. اور نمبر 5، لوگوں کے سامنے اسے ایک تاج پہنایا جائے گا جس کا نام ہے تاج الوقار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس تاج میں ایک موتی جو ہوگی وہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہوگی. الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا. اس تاج میں ایک جو یاقوت، ایک جو پرل، ایک جو ہیرے کا دانا ہوگا وہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہوگا. اس کے تاج میں کئی ایسے ہیرے کے دانے ہوں گے. اللہ اکبر. اسے شہید کے سر میں پہنایا جائے گا. ایک گویا کہ ایک قسم کا ریسپیکٹ ہے، آنر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی شہید کو دیتا ہے لوگوں کے سامنے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے ساتھی. اور آخری چیز، بلکہ آخری سے پہلے، اسے 72 حوروں سے اس کی شادی کروائی جائے گی. اس کے لیے 72 حور ہوں گے شہید کے لیے، کوئی معمولی چیز نہیں. اور اس کے بعد اسے کہا جائے گا کہ تو اپنے رشتہ داروں میں 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے. رشتہ داروں میں 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے. اس کے لیے اسپیشل کوٹا ہے کہ 70 لوگوں کو یہ سفارش کر سکتا ہے. تو یہ 6 بڑی بڑی خوبیاں اس کے لیے ہے جسے شہید کہتے ہیں. تو یہ قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جائے گا. نمبر 2، مرابط، اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. یہ مرابط کون ہے؟ مرابط اس مجاہد کو کہتے ہیں جو اسلامی ملک کے سرحدوں میں ٹھہر کر رات اور دن پہرا دیتا ہے. سرحدوں میں رک کر اسلامی مملکت، اسلامی ملک کے حراست کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پہرا دیتا ہے، رات بھر کھڑے رہتا ہے اور یہی اس کا کام ہے. اور ایسا نقطہ ہے جہاں پر موت کبھی بھی آ سکتی ہے، وہاں پر یہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام مرابط ہے. اور مرابط کے تعلق سے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اگر کوئی آدمی مرتا ہے، مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نیکیوں کے کھاتے میں مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب کوئی اس میں ایڈ نہیں ہوگا. آدمی مر گیا تو اس کا کھاتا بند، اس کا رجسٹر بند، اب کوئی نیکی اس میں ایڈ نہیں ہو سکتی. لیکن مرابط کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا رجسٹریشن جو ہے، اس کا رجسٹر بک جو ہے کھلا رہتا ہے، کھاتا کھلا رہتا ہے، اس میں نیکی ایڈ ہوتی رہتی ہیں، ایڈ ہوتی رہتی ہیں، ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اللہ. اور یہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. 2 خوبیاں ہیں مرابط کی. ایک، اس کے اعمال نامے میں سلسلہ جاری رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. مرابط، پہلے شہید، نمبر 2 مرابط. اور نمبر 3، ایسا آدمی جو جمعے کے دن وفات پائے. ایسا آدمی جو جمعے کے دن یا پھر جمعے کی رات، جمعے رات نہیں، جمعے کی رات. اسلام میں پہلی رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. جیسے آپ نے پہلے تراویح پڑھی، بعد میں روزہ رکھا ہے کہ نہیں، تو پہلی رات آتی ہے.
تو جمعے کی رات یا پھر جمعے کا دن، اس میں اگر کوئی مومن بندہ وفات پاتا ہے تو عذاب قبر سے بچ جا سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ ہر آئرہ غیرہ نہیں، ہر بد عقیدہ رکھنے والا نہیں، ہر آدمی جس کے کردار میں ہزار کلام ہو وہ نہیں، ہر آدمی جس کے کردار میں، جس کے اعمال میں شرکیات بدعیات ہو وہ نہیں، بلکہ جس کا عقیدہ درست ہو، جو صحیح معنی میں مومن ہو، وہ اگر اس دن وفات پاتا ہے اس کے لیے عذاب قبر سے چھٹکارا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ ہم اور آپ کو یہ موقع عطا کرے. آمین یا رب العالمین. نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جس کے پیٹ میں درد تھا، ایسا آدمی جس کے پیٹ میں درد تھا اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وہ وفات کر گیا، وہ مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. تو یہاں پر اہل علم نے کہا کہ بعض جتنی بھی روایتوں کو جوڑتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں کہا کہ جو پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے وہ شہید ہے، جو دیوار گر کے مرتا ہے شہید ہے. تو لمبی فہرست ہے. ان تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا مرتبہ دیا، یہ تمام کے تمام عذاب قبر سے بچا لیے جائیں گے. میں نے آپ کے سامنے وہ پوری فہرست لائی ہے تو سن لیجئے کون کون ہیں جو شہید کے مرتبے میں داخل ہیں. تو پہلے اس میں جیسے آپ نے دیکھا پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، اور اس کے بعد طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری میں اگر کوئی وفات پاتا ہے تو اسے بھی شہادت کا مرتبہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر پانی میں کوئی ڈوب کے مر جائے، کسی پر دیوار گر جائے، اور کوئی عورت دوران زچگی وفات پا جائے، کوئی عورت دوران زچگی اس کی وفات ہو گئی تو اسے بھی یہ مرتبہ حاصل ہوگا. اور اسی طریقے سے کوئی جل کے مر گیا اس کے لیے بھی یہ چیز ہے. اور اگر کوئی پھسلی کی درد سے، یہ بھی روایت میں آیا ہے ابن ماجہ کی کہ کوئی پھسلی کی درد سے اگر وفات پائے اسے بھی شہادت میں شمار کیا گیا ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنی حفاظت مال کی کرتے ہوئے وفات پا جائے، اس کا مال ہے، لوگ لوٹنے آئے، اس نے اس کے خلاف لڑائی لڑی، اس کی دولت ہے، لوٹنا چاہتے ہیں، اس نے ان لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی اور شہید ہو گیا، تو وہ مارا گیا تو وہ شہادت میں شامل ہے. تو من قتل دون مالی فہو شہید. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے مر جاتا ہے، بچوں اور بیوی کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ ملے گا. اور ایک آدمی اپنے جان بچاتے ہوئے مر گیا، لوگ اسے مارنے آئے، یہ اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ رہا ہے اور اسی دوران وفات پا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی شہید ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنی دین کی وجہ سے مارا گیا، صرف مسلمان ہے مار دیا کسی نے، جیسا کہ ہم سنتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے سستا کس کا خون ہے؟ مسلمانوں کا خون ہے، مارو خوب جتنا چاہے. پہلے انہوں نے عراق میں مارا، مار مار کے تھک گئے، اس سے پہلے افغانستان میں مارا مسلمانوں کو، اس کے بعد سیریا میں مسلمانوں کو مارا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں نہیں مارا ان لوگوں نے. ہندوستان میں جب سے یہ اقتدار ظالم کے ہاتھوں میں گئی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. یہاں ہندوستان میں بیلوں کی زیادہ عزت ہے، بیلوں کو سروں میں چڑھا کے رکھے، ان کی حفاظت کے لیے گوشالہ ہے، گوبر کی حفاظت، پیشاب کی حفاظت، سب کے لیے. یہاں لوگ مر رہے ہیں، انسانوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ادھر، ہسپتال برباد ہیں. اب جا کے دیکھیے شمال میں، نارتھ میں کیسے حالات ہیں. لیکن گائے کی عزت عجیب غریب کیفیت ہے، کتوں کی عزت، جانوروں کی عزت. اے بھائی انسان نہیں سمجھا ان لوگوں نے، ہے نا. جب سے یہ الل ٹپ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اٹکی ہے تب سے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے وفات پا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہا. اور اگر کوئی آدمی اس کے دین کی وجہ سے مار دیا گیا، مسلمان ہے مار دیا گیا، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں نے مار دیا، چہرے میں داڑھی ہے اذیت ہوئی لوگوں نے مارا، شہید ہے. ہاں اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور اس جدوجہد میں مارا گیا، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے. اور اسی طریقے سے ہم نسائی کی روایت میں اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، اگر کسی نے خلوص دل سے شہادت مانگی، کہا کہ اللہ مجھے شہادت عطا کر، لیکن شہید نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بھی شہادت میں ہے. سبحان اللہ، شہادت کی خوبی دیکھیے.
شہید نہیں ہوا, میدان میں نہیں گیا, تلوار نہیں سونتی, لیکن دل میں سچا ارادہ تھا, دل میں ارادہ سچا تھا, ڈپلیکیٹ ارادہ نہیں, بدلنے والا ارادہ نہیں, جوش میں اٹھائے ہوئے جو ہے ارادہ نہیں. جیسے ہمارے ہاں آدمی جوش میں آ گیا تو آسمان کے قلابے اوندا کر دیتا ہے, جوش اتر گیا تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ یہ سرد پہاڑ ہے, اس میں کچھ بھی اثر ہے ہی نہیں. جوش میں نہیں, سوچ سمجھ کے پورے اخلاص کے ساتھ اگر کسی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت دے دے, اور وہ شہید کر دیا گیا, تو یہ شہید نہیں کیا گیا تو بھی شہیدوں میں شمار ہے. اور بعض روایتوں میں آیا ہے ترمذی وغیرہ کے, اگر کسی نے سورہ حشر کی 3 آیتوں کو بار بار پڑھا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالی عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے, اگر کسی نے سورۃ الملک سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہ جو سورت ہے جو 1-1.5 صفحے میں ہے, اس سورت کو یاد کرنا چاہیے. سونے سے پہلے اگر کوئی آدمی اہتمام سے اسے پڑھتا ہے, اہتمام سے پڑھتا ہے, ریگولر پڑھتا ہے, یہ آدمی بھی عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان میں سے ہمیں کر دے. اللہ اکبر. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں, اب گفتگو شروع کرتے ہیں. اب صاحب انتقال کر گئے, قبر میں رکھ دیے گئے, قبر میں سوال جواب ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب یہ قبر میں ہے قیامت تک کے لیے, یہ قبر میں ہے قیامت تک کے لیے. لیکن ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں, اس تعلق سے مختلف روایتیں آئی ہیں, مختلف احادیث آئی ہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے. جمعے کا ایسا دن ہے جس میں آدم کو پیدا کیا گیا اور آدم کو ختم کیا گیا. جمعے کا دن ہے جس میں سور پھونکا جائے گا. جمعے کا دن ہے جس میں لوگوں کو بے ہوش کیا جائے گا. تو جیسے ہی جمعے کا دن آئے, اے لوگوں مجھ پر تم لوگ کثرت سے صلوات پڑھو. کل جمعہ ہے تو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود ہے, اسے پڑھنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا جمعے کا دن ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. تم جو بھی درود پڑھو گے وہ تمام کے تمام درودوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے جواب دیں گے جب تو آپ ختم ہو گئے ہوں گے, آپ کا تو انتقال ہو گیا ہوگا اور آپ کے جسم کو مٹی کھا چکی ہوگی, آپ کے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں گی, اللہ کے رسول کیسے آپ جواب دیں گے؟ تو صحابہ نے بالکل اپنی سمجھ کے اعتبار سے سوال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, کیا تمہیں نہیں معلوم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائیں. اللہ اکبر. تو مٹی میں ان کے جسم ہوتے ہیں, مٹی میں ان کے جسم ہوتے ہیں, وہ ان کے جسم کو کوئی کھاتا نہیں ہے, لیکن ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ نے کل کی مجلس میں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں ہوگی؟ ایک قبر جو انہیں خواب میں دکھایا گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کی خواہش کیا تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں, ابھی تمہارے عمر میں باقی ہے, جیسے ہی عمر ختم ہو جائے گی تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے. تو انبیاء علیہ السلام جنت میں ان کی روحیں ہوتی ہیں, نیک لوگوں کی ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں, وہ بھی تفصیل میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں. اور جب بات آ گئی قبر نہیں کھانے کی تو شہیدوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ یہ زمانہ تھا ولید بن عبد الملک کا, لگ بھگ 90 ہجری کا زمانہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قبر ہے, جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا, جہاں کی دیواری جو تھی وہ دیواری ایک مرتبہ گر جاتی ہے طوفان کی وجہ سے. جیسے ہی وہ دیواری گر گئی تو زمین سے ایک قدم نظر آیا, زمین سے ایک قدم نظر آیا تو پورا مدینے میں بھگدڑ مچ گئی, کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے.
لوگ پریشان ہوئے, بڑے بڑے لوگ آ گئے, کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دکھ رہا ہے, یہ تو بڑی توہین کی بات ہو جائے گی. سب گھبرے ہو گئے. تو وہاں پر آئے بہت بڑے عالم جن کا نام عروہ بن زبیر تھا, جو زبیر بن عوام کے لڑکے تھے. وہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا, اور قبر کو دیکھ کر اور ان کے پیر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو نہیں سکتا, اور یہ پیر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. یہ پیر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. اور جن لوگوں نے اس پیر کو کب دیکھ رہے ہیں, عمر بن خطاب کی وفات کب ہوئی؟ لگ بھگ 13 ہجری, اور یہ واقعہ 90 ہجری کا ہے. لگ بھگ کتنے سال؟ 70 سال گزر گئے. اور کہتے ہیں کہ پیر اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ تر و تازہ جیسے تھا ویسے ہی ہے. اور فوراً بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر دوبارہ اس قبر کو بند دیا گیا. اور ایک مرتبہ احد کی لڑائی کے بعد جب احد کے شہداء کو دفن کیا گیا, وہ احد کے پہاڑی کے قریب ہے. وہیں چونکہ وہ حالات بڑے قسم پرسی کے تھے, مسلمان ابھی بدر کی لڑائی سے آئے, ابھی ان کے پیر جمع نہیں ہوئے, احد کی لڑائی چھڑ گئی تھی. تو جب لڑائی ختم ہوئی, مسلمان شہیدوں کو اس میدان میں دفن کیا گیا. ایک قبر میں 2 کو, ایک قبر میں 3 کو, ایک قبر میں 70, 10, اس طریقے سے لوگوں کو دفن کیا گیا. ہوا ایک مرتبہ 50 ہجری میں ایک مرتبہ زبردست آندھی آئی, طوفان آیا. اور جب طوفان بڑی تیزی سے چل رہا تھا, پانی گزر رہا تھا, اچانک سے 2 نعشیں نظر آئیں. لوگ پریشان ہو گئے. اور وہاں کے بڑے لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک نعش عبداللہ بن عمر کی ہے, اور دوسری عبداللہ بن عمر کی, دوسری نعش عمر بن جموح, 2 بڑے بڑے صحابی, انصاری صحابی, یہ ان کی نعش ہے, یہ ان کی جسمیں ہے. تو لوگوں نے انہیں باقاعدہ نکال کے دوسری جگہ دفن کیا. چونکہ اب یہاں سے پانی کا راستہ, اب پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے, اب نالا بن گیا, پانی بہہ رہا ہے, اسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. اب وہاں پر انہیں مٹی بھی نہیں ڈالا جا سکتا. تو باقاعدہ وہاں سے دونوں کے جسموں کو نکالا گیا, ایک دوسری جگہ دفن کیا گیا. جن لوگوں نے دفن کیا لگ بھگ 50 سال کے بعد, کہتے ہیں کہ ان کے زخم بھی تازے تھے. عمر بن جموح وہ اپنے زخم میں ہاتھ رکھے ہوئے تھے, اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے ہاتھ کو ہٹایا, دیکھا کہ زخم ہے, اور ہاتھ دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا. دونوں کو اسی حالت میں دفن کیا. شہداء ہوتے ہیں نا, ان کے نعشوں کو قبر کیا نہیں کرتی, کھاتی نہیں ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا کیا معنی ہے؟ اے لوگوں, جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے, تم انہیں کیا مت سمجھو, تم انہیں مردہ مت سمجھو, بلکہ یہ زندے ہیں اللہ کے پاس, اور ان کے لیے خاص غذا پہنچائی جاتی ہے. یہ شہداء کے لیے بہت بڑی اعزاز, عزت کی بات ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیسے غذا کیسے دی جاتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہداء کے جو ارواح ہوتے ہیں, ان کی جو روحیں ہوتی ہیں, یہ جنت میں قندیل, چراغیں ہوتی ہیں جو عرش سے لگی ہوئی ہیں. ان چراغوں میں یہ ان کے روحیں ہوتی ہیں. کون؟ کن کے؟ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے. اور شہیدوں کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں. جنت میں شہیدوں کی روحیں سیر کرتی ہیں, یعنی اڑتی ہیں, جنت کا مشاہدہ کرتی ہیں. اور اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ ان روحوں سے کہا کہ تمہیں بتاؤ کیا چاہیے, تم تو جنت میں ہو, سیر کر رہی ہو, مزے لے رہی ہو, اور تمہیں بتاؤ کیا چاہیے. تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. تو اللہ نے دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا. تو بعد میں ان روحوں نے کہی کہ اللہ, ہماری جانیں, ہماری روحیں تو بہت خوشی میں ہیں, الحمدللہ, لیکن یہ خواہش ہے کہ اللہ زمین میں ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں ڈال دو,
ہم تمہاری راہ میں دوبارہ شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم تمہاری راہ میں دوبارہ شہید ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ایک مرتبہ شہید ہونے کے جو نظارے، جو چین سکون اطمینان جو انہوں نے دیکھا، اس کی بنیاد پر دوبارہ انہوں نے خواہش کی کہ اللہ واپس ہمارے روحوں کو جسموں میں ڈال دو، ہم زندہ ہوتے ہیں، پھر تمہارے راہ میں شہید ہوتے ہیں، پھر ہم یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے، اٹل قانون، جب آدمی دنیا چھوڑ دیتا ہے تو واپس دنیا میں نہیں آتا، یہ قانون آپ جان لیجئے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، عالم برزخ کو پہنچ جاتی ہے، دنیا میں واپس نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے لوگ خواب میں دیکھے، لیکن یہ دنیا میں واپس یہ روحیں نہیں آتی۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ لوگوں کو ٹھکاتے کہیے، دھوکہ دیتے کہیے، کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی روح آتی ہے، فلاں صاحب کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی ہے نا، یہ وہ تھے اب ان کے جسم میں آ گئے۔ یاد رکھ لیجئے یہ سب جنوں کے کھیل ہیں۔ یہاں پر جو لوگ صحیح علم نہیں رکھتے انہیں جن ایسے ٹھکاتے ہیں، ایسے بیوقوف بناتے ہیں کہ کوئی اور اتنا بیوقوف نہیں بن سکتا۔ لوگوں کے جسموں میں شیطان چڑھ جاتا ہے، فلاں فلاں چڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کی روح آ گئی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسن کی روح آ گئی، بعض علی کی روح آ گئی ہے نا، کس کی بھی روح نہیں آتی، وہ حسن حسین کوئی اور ہوں گے جو ہم جانتے وہ نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کہ جنہوں کے نام ہے جو وہاں پر رکھ دیے گئے ہیں ہے نا، یہ واپس زمین میں نہیں آتے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ روح واپس آتی ہے تو جان لے کفری عقیدہ ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ روحیں کیا ہوتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ یہ زمانے میں یہ جو ہے صاحب فقیر رہے، تکلیف جھیل رہے ہیں، ضرور بھی ضرور اس سے پہلے والے زندگی میں وہ کیا رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ انہوں نے غلطی کیا ہوگا ہے نا۔ اگر کوئی آدمی اس زندگی میں اس جنم میں غلطی کرتا ہے تو آئینہ جنم میں وہ کتا پیدا ہوگا، بلی پیدا ہوگا، ایسے ایک انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، سنا کہ نہیں سنا ہے، اور آخر کار اسے موکشا ملتا ہے۔ کیا ہے موکشا، کیا ہے؟ اور ایک الٹپ آدمی نے جب محکم ہوا تو لوگ وہاں پر مر گئے، تو ایک صاحب نے کیا کہا، جو بھی یہاں مریں گے انہیں موکشا ملے گا ہے نا۔ موکشا کیا ہے؟ ہندوؤں کے پاس یہ ہے کہ 7 جنم کے بعد پھر آدمی دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد جب وہ جاتا ہے تو اسے موکشا مل جائے۔ موکشا مطلب دوبارہ نہیں آئے گا، اس کی روح دوبارہ زمین میں نہیں آئے گی۔ اب اس کی روح کو چھٹکارا مل گیا، فریڈم مل گیا، وہ 7 مرتبہ زمین میں آنے کے بعد 8ویں مرتبہ اسے فریڈم ملتا ہے۔ ہمارے یہاں پہلی مرتبہ فریڈم مل گیا، آپ کو آرام سے رہیے نہ، 7 بار واپس آ کے کتا بلی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ مومن کی روح دنیا سے چلے گئی، واپس نہیں آتی، یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بعض مسلمان حضرات ہیں اس عقیدے کو رکھتے ہیں ہے نا، ہمارے فلاں بھائی ہیں بھائی، ان کے اوپر حضرت علی آتے کہ حضرت علی کہاں بھی جائیں گے، ہاں چلے کام ذرا کام نہیں، چنئی راجپاڑا میں گھوم لے گی، ہاں ان کے فلاں آتے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں عقیدہ، اٹل عقیدہ یہ ہے کہ جیسے یہ آدمی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر کبھی زمین میں نہیں آتی، تو پھر یہ کیا ہوتا مولوی صاحب، یہ جنوں کی وجہ سے ہوتا مولوی صاحب۔ یہ جو بھی الٹپ، یہ جو بھی کھپلے ہیں، یہ جنوں کی وجہ سے، جن الگ مخلوق ہیں، وہ انسان کو جیسے اس کی کمزوری ویسے بہکاتے ہیں ہے نا۔ یہ ایسا مدعا ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میں نے بڑے آسانی سے پیش کر دیا کیونکہ کتاب و سنت میں بہت آسان ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے یہ جو صحیح عقیدہ نہیں جانتے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، کسی دوسرے مذہب کا جاننے والا، اسے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پوری زندگی وہ کولاپسی رہتا ہے۔ مختصر سی بات، روح جب جسم سے نکل گئی، زمین سے نکل گئی، واپس زمین میں روح نہیں آتی ہے، عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ اسے آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ حسرت کریں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بعد میں انہیں جنت میں اسی انداز سے سیر کرنے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بات صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے، معراج کا سفر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے راستے میں ایک بالو کا ڈھیر ہے لال، اس کے پاس ان کی قبر ہے، وہاں پر اس قبر میں
موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے کہاں ہوتی ہے؟ چھٹے آسمان میں. ہوتی کی نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ جب نماز کی فرضیت لے کر آئے تو پھر موسیٰ کھڑے ہو گئے, 50 وقت جاؤ واپس نہیں ہوتا, کم کرو. 50 سے 20 کیا گیا, 20 سے 10, 10 کے بعد 5. موسیٰ نے کہا کہ 5 بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا, کہا کہ جاؤ 2 کرو. تو کہاں سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے؟ اور یہاں قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر ملاقات ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی گفتگو ہوئی, چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی. یہ کیا ہے ماجرا؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ عالم برزخ ہے, ہم دنیاوی ذہن سے انہیں سمجھ نہیں سکتے. اتنا آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان کی قبریں, ان کی قبروں میں ان کی نعشیں ہوتی ہیں, لیکن ان کی روح آسمان میں سیر کر رہی ہوتی ہیں. اب روح کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس حالت میں ہوتی ہے. میں نے آپ کو آسانی سمجھا دیا, جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم خواب میں دیکھتے ہیں, اور جو بھی دیکھتے ہیں اس کا اثر جسم میں ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے قبر میں ان کی نعشیں ہوتی ہیں اور ان کی روحیں آسمان میں سیر کر رہی ہوتی ہیں. یہ دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے. جیسے آسمان میں سورج بھڑکتا ہے, اس کی گرمی کون محسوس کرتے ہیں؟ زمین والے. حالانکہ ہے سورج دور, لیکن اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں زمین میں. تو اتنی دور ہونے کے باوجود اس کی گرمی پہنچتی ہے. تو روح سورج سے بڑی مخلوق ہے, سورج سے بڑی مخلوق ہے. تو اس اعتبار سے اسے اچھی طریقے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ مرنے کے بعد تو نماز نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ وہ نماز اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ان کی نماز پڑھنے کی عادت تھی تو نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے نماز اس لیے نہیں پڑھا کہ نماز فرض ہے. مرنے کے بعد کوئی عبادت واجب نہیں, مرنے کے بعد کوئی عبادت واجب نہیں. لیکن بندے مومن جب زمین میں ہوتا ہے عبادتوں سے اس کا مزہ لگ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جنت میں جانے کے بعد روزے رکھیں گے. روزے اس لیے رکھیں گے ان پر روزے واجب ہیں, اس لیے کہ ان کی عادت تھی, پسند ہے. جنت میں جائیں گے نمازیں پڑھیں گے, جنت میں جائیں گے اور اچھی اچھی باتیں کریں گے, جنت میں جائیں گے قرآن کی تفسیر کریں گے, حدیث کی تفسیر کریں گے. کیوں بھائی, کیا ضرورت ہے؟ نہیں, زمین میں عادت پڑی ہوئی ہے, اس میں مزہ آتا ہے نا. تو یہ جو نماز پڑھ رہے تھے یہ کوئی فرض کی وجہ سے نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی عادت ہو گئی تھی جسے وہ ادا کر رہے تھے. تو بات آگے بڑھائیے. اب جنت میں جو روحیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے مختلف حدیثیں آئیں. پہلے تو آپ نے شہیدوں کے بارے میں سن لیا. بعض اہل ایمان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں. علیین جنت میں ایک مقام ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, وہاں پر ان کی روح ہوتی ہے. اور بعض شہداء کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی روحیں جنت کے کنارے ایک نہر ہے, اس نہر میں ہوں گی. اس کا بھی ذکر آیا. اور انبیاء علیہ السلام کی روحیں جنت میں ایک مقام میں ہوں گی. بعض روحیں ہوں گی جو عرش کے سے لٹکے ہوئے چراغوں کی شکل میں ہوں گی, جس کا آپ نے ذکر سنا. تو روحیں مختلف شکل میں ہوں گی. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کیسے, کس کے لیے کیسا ہے, لیکن مختلف شکلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بات ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے, انہی چیزوں کو ایکسٹینڈ دیں گے اور تفصیل آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کہنے میں تاثیر پیدا کرے, آپ کے سننے میں تاثیر پیدا کرے اور ہم سب کو عمل کرنے پر ابھارے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے پہلے سوالات لیتے ہیں. سوالات ہیں سہیل؟ آن لائن کے پاس سوالات ہیں, لوگ بہت پوچھ رہے ہیں. اگر آن لائن میں کوئی سوال ہے تو بھیج دیجیے, پہلے انہیں ان کا جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ. مل گئے سوالات؟ ایک پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ میں پڑ گیا ہے, ایڈکٹ ہو گیا ہے, تو اس سے بچنے کی کیا صورت؟ اسی لیے گناہ جو ہوتے ہیں اس کا چسکا لگتا ہے آدمی کو. شیطان کہتا ہے کہ پہلی ایک مرتبہ آپ کر لو. جب آدمی کر لیتا ہے تو دوبارہ واپس آ نہیں سکتا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہ ایک بار بھی نہ کریں. گناہ ایک بار بھی نہ کریں. جب معلوم ہوگا کہ گناہ ہے آپ اسے ایک بار بھی نہ کریں. اگرچہ کہ آپ کے دوستوں نے کہا ایک بار پیبا, دیکھ کیا ہے غلطی, ایک بار مزہ لے,
ایک بار بھی مت کریے گا، کیونکہ بات ایک بار ہی سے شروع ہوتی ہے. پہلے کہیں گے کہ ایک بار، اور اس کے بعد شیطان کہے گا تو بڑا اچھا آدمی کی پیان ایک بار ہے کا اچھا بنتا کیا نیک بنتا، ہاں کس کے پاس، اب ایک بار، دوسری مرتبہ، اس کے بعد آدمی اڈکٹ ہو رہا ہے. تو اڈکشن کی آغاز ہوتی ہے ایک بار سے. اور اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ کا اڈکٹ ہو جاتا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ چھوٹے گناہ کا جب آدمی اڈکٹ ہوتا ہے، بڑے گناہ میں پھنسنے کے عین امکانات ہیں. جو بڑے گناہوں میں پھنستا ہے یہ آدمی ان قریب منافقت اس کے اندر آ جاتی ہے. جب منافقت آ گئی تو ان قریب شرک اس کے اندر آنے والا ہے. یہ پورا سلسلہ ہے جو سیدھے جہنم میں ختم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے چھوٹے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور پہلے مرتبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی اس میں پڑ گیا ہے، اڈکٹ ہو گیا ہے، تو اسے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ماحول کو بدلنا چاہیے. اسے یہ چیک کرنا چاہیے کہ میں کب یہ غلطی کرتا ہوں، کیا میرے اندر سوچ آتی ہے، تو میں اسے کیسے اوائڈ کر سکتا ہوں، ہے نا. نمازوں کی پابندی کریں، استغفر اللہ زبان میں جاری رکھیں، دعا کریں، سب سے پہلے تشہد میں دعا کریں، عمرہ کر کے دعا کریں، چاہے جیسے موقع ملے تو ویسے دعا، صدقہ کر کے دعا کریں، کہیں کہ اللہ مجھے اس چیز سے نجات دے، ہے کہ نہیں. جب آدمی سچی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے ایڈکشنز میں تھے، لیکن اللہ نے بچا لیا. جب آدمی سچا ہوتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ سچا ہوتا ہے. جو آدمی سچا نہیں ہوتا اللہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. سیدھی بات. تو جو سچا ہوتا ہے ضرور بھی ضرور، چاہے کیسا بھی اس کا ایڈکشن ہو، باہر آ سکتا ہے. وہ اپنا ماحول بدلیں، دوست احباب بدلیں، ہے نا. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اس گناہ کے غلط آثار پر غور کریں. یہ کروں گا تو کیا کیا غلطیاں، کیسے کیسے چیزیں، کیسے کیسے نقصانات مجھے آنے والے ہیں. تو اس ایک سمجھیے کہ اس کی زندگی کا پروجیکٹ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ باہر نکلے. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اسے اللہ جنت میں بڑا مقام عطا کرے گا. دوسرا سوال، موت کے دوران چہرہ کالا ہونا کیا علامت ہے؟ ہاں، بعض لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، اسے دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کالے ہونے کی کئی اسباب ہیں. کئی کبھار غلط میڈیکیشن ہو گیا ہوگا، اور ہمارے ڈاکٹر تو ماشاءاللہ، اس نے ایک انجیکشن ڈالی تو دوسرے نے دوسری ڈالی، سب ملا کے اس باڈی کو کیا بناتے ہیں، موٹا بنا کے چبا چبا کے سب ٹیسٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا. تو یہ جو ہے اگر غلط میڈیکیشن ہو گیا ہوگا تو چہرے کالے پڑنے کے امکانات ہیں. کئی ایک امکانات، ضروری نہیں کہ آدمی برا ہو، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آدمی برا ہو. اور میں نے آپ کو بتا دیا اچھے اور برے موت میں کیا فرق ہے. یہ دل کی حالت ہے جو فیصلہ کرتی ہے. آدمی کا چہرہ جل جائے یا پھر پورا جسم جل جائے، اگر اس کے دل میں ایمان کی وہ کرنیں موجود ہوں تو یہ آدمی انشاءاللہ اچھی موت کہیں گے اسے. تیسرا سوال ہے، سوال کریں کہ زکوٰۃ کیا اسٹوڈنٹس پر بھی فرض ہے؟ یاد رکھ لیں، زکوٰۃ آدمیوں پر فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پیسوں پر. اگر چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 2 سال کی ہے، ان کے والد صاحب نے بینک میں ماشاءاللہ بڑا اماؤنٹ چھوڑا ہے، تو ان کے ولی زکوٰۃ نکالیں گے. زکوٰۃ مال پر ہے، افراد پر نہیں. نصاب تک مال پہنچ جائے، آج کے حساب سے 50,000 روپے پلس، اگر کسی کے پاس 1 سال تک رہ گئے، 50,000 پلس روپے کی بات کر رہا ہوں، 1 سال تک رہ گئے تو اس آدمی کو 2.5% دینا ہوگا. 50,000 کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کریے، جو بھی ریزلٹ آئے گا اتنا اماؤنٹ کس دینا پڑے گا، زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ افراد میں، اسٹوڈنٹ یا پھر ڈاکٹر ایسا نہیں، ان کے پاس نصاب تک مال پہنچ گیا تو انہیں جو ہے زکوٰۃ دینا ہے. یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اور ایصال سوال کے بعد پوچھ رہے ہیں، شاید وہی ثواب وصال کن چیزوں پر، وصال یا پھر ایصال، شاید ایصال کے ثواب ایصال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایصال کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے زندگی میں اس کا انتظام کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کے پیچھے اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو جو اس کے بعد چلتا رہا، یا پھر اس نے علم چھوڑا ہو جو اس کے بعد چل رہا، یہ تینوں صدقہ جاریہ میں شمار ہیں. یہ مرنے کے بعد بھی آدمی کے کھاتے میں اعمال ایڈ ہوتے رہتے ہیں.
کھاتے میں اعمال ایڈ ہوتے. یہی ایصال ثواب ہے, یہی ایصال ثواب ہے. کسی کے لیے میں قرآن پڑھوں, کسی کے لیے میں نماز پڑھوں, میرے اجروں کو ٹرانسفر کروں, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, اللہ نے کہا ہر نفس اپنا بوجھ برداشت کرتی ہے. ہم نے جو اعمال کیا وہ ہمارے لیے, میں میرے اعمال کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے 4 حج کیے 2 حج میرے ساتھی کو دے دے, نہیں ہو سکتا ایسا, یہ ممکن نہیں ہے. آدمی نے جو زندگی میں عمل کیا وہ مرنے کے بعد وہ اعمال اسے پہنچتے رہیں گے. اگر کسی کی اولاد نیک ہے اور نیک اولاد نے بہت سارے اچھے کام کیے, وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گا پورے کا پورا اجر یہ صاحب کے کھاتے میں ایڈ ہوتا رہے گا. یہی ایصال ثواب ہے, واللہ اعلم. اب چلیے میں سوالات پوچھتا ہوں آپ کو, آپ لوگ مجھ سے پوچھیں, میں آپ سے سوال پوچھوں گا, ہے نا. آج کے درس میں انشاءاللہ غور سے آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ. پہلا سوال, وہ کون سی چیز ہے جب فرشتے عذاب دینے کے لیے سیدھے ہاتھ طرف سے آئیں گے تو نہیں چھوڑے گی, وہ کون سی عبادت ہے؟ آپ بتائیے. سیدھے ہاتھ طرف, رانگ. آپ نماز. آئیے ماشاءاللہ, آپ کا نام؟ شبیر حسین, مبارک. دوسرا سوال, مرابط کون ہے اور اسے کیا اجر ملے گا؟ ہاتھ نہیں اٹھائے نا. منیر. جو بارڈر میں یہ کرتا ہوں سر, ہاں ماشاء اللہ, اور اسی حالت میں وفات پاتا ہے, کیا اجر ہے اس کے لیے؟ خبر کے عذاب سے حفاظت بس کر دیا جائیں گے. اور ایک بتایا تھا میں, اور ایک بتائے تھے, نہیں چھوڑ گیا. آپ کو دیجیے, اس میں بولیے. ان کے جو خطا رہتا ہے وہ ثواب آتے رہتے ان کی موت کے بعد بھی. ہاں پہلے مرابط کون ہے؟ مرابط آ کے وہ جو بارڈر میں اسلامک اچھا, امپائر میں بارڈر تو اس کے لیے پہلا اجر کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو اس کا جو عمل نامہ ہے پنشمنٹ گریوز بند میں نہیں ہوگا, جلتے رہے گا. گریو کے پنشمنٹ سے اسے بچا لیا جائے گا. آئیے ماشاءاللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ عرفان احمد صاحب, مبارک. آخری سوال, وہ کون صاحب تھے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ یہ قدم عمر بن خطاب کا ہے؟ ہاتھیں خاموش ہیں, تم بولو بیٹا. زبیر بن عوام کے بیٹے. نام کیا؟ عمر بن عوام. چلے گا. اور آپ؟ ہاں دیو بھائی جی, آپ کو دیجیے. عروہ بن زبیر. عروہ بن زبیر, آئیے ماشاءاللہ. مبارک ہو. آپ کا نام؟ عبد الوہاب صاحب, مبارک ہو, جزاک اللہ خیر. مجلس میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کر لیجیے گا جلدی جلدی, مجلس ختم کریں گے. جی جی. السلام علیکم. جو جنگ کے میدان میں جو مرتے ان کو شہید بولا گیا, جو جنگ کے میدان میں جو عورتیں رہتے بچے رہتے وہ بھی شہید ہو جاتے, کیا ان کو بھی وہ مقام ملتا؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جو مرد حضرات شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. کبھی کبھار جنگ کے میدان میں بچے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, اگر انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو ہاں وہ بھی شہید ہیں, انہیں بھی انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملے گا انشاءاللہ. کیا؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ عمرہ میں اگر کوئی
ایکسیڈنٹ مر جائے تو کیا وہ بھی شہید ہے؟ میں نے آپ کو بتایا عمرہ میں نہیں، کہیں پر بھی ایکسیڈنٹ میں اگر آدمی مر جاتا ہے تو انشاءاللہ حالت ایمانی کے مطابق اگر وہ صحیح رہا تو اسے شہید کہا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.